اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے، اور نہ مقرب فرشتے جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عن قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ان دو آیتوں کا سیدھا ترجمہ ہے۔ ان سے پہلے اب تک ہم یہودیوں کے بارے میں سن چکے ہیں، عیسائیوں کے کچھ فرقوں کے بارے میں بھی، ان کے عقائد کے اعتبار سے کتنے فرقے ہیں وہ باتیں بھی سن چکے۔ یہاں پر بھی عیسائیوں کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے متعلق کیا کہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں ان کے متعلق حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ ہے، کیونکہ عیسائی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ، ہم سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے عقائد کے اعتبار سے کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ انہیں خدا مانتا ہے، ایک گروہ انہیں خدا کا بیٹا مانتا ہے، ایک گروہ انہیں تیسرا مانتا ہے، یعنی کہ وہ جو تیسرے ہیں، یعنی تیسرا خدا مانتا ہے، ایک ذات، ایک روح اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہ وہ تین میں وہ تیسرے ہیں، اس طریقے سے مانتا ہے۔ بہرحال ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، گروہ ہیں عقائد کے اعتبار سے۔ تو یہ نجران سے آنے والا گروہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس گروہ نے یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا آپ کے صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو آپ برا کہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا میں ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو اللہ کے بندے۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ اللہ ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونا عار نہیں ہے، یعنی کوئی عار نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے مقرب فرشتے بہت کچھ جانتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور لوح محفوظ کو روزانہ پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہونے میں عار نہیں سمجھتے، اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی بہت کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کا بندہ ہونا تو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید کا اعلان کرنے اور اللہ کا بندہ ہونے میں ہزار مرتبہ فخر اور ناز سمجھتے ہیں، بلکہ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے لامکاں پر، اور اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب بتاؤ آج میں تمہیں کس شرف سے مشرف کروں، یعنی میں تمہیں کیا شرف عطا فرماؤں؟ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا میرے مولا تو مجھے اپنی بندگی کا شرف عطا فرما، یعنی تو اپنی بندگی عبدیت کا مجھے شرف عطا فرما۔ اسی وجہ سے قرآن میں جہاں معراج کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبد کا لفظ ہے، تو بندہ ہونا، عبد معنی اس کا بندہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو وہاں پر بھی بندے کا ذکر ہے۔ تو گویا ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنا یہ کوئی عار نہیں، بلکہ یہ تو باعث فخر اور اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ تو وہ جو وفد آیا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے صاحب کی کو برا کہتے ہیں، آپ انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ ہے، تو اللہ نے ان کا رد فرماتے ہوئے
یہاں آیت نازل کی اور کہا کہ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ وہ مقرب فرشتے جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہونے میں نہ وہ کوئی عار محسوس کرتے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ عار کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عن قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، کیونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ رب العزت مومنوں کا ذکر فرماتا ہے وہاں کافروں کا بھی ذکر ہوگا، جہاں اہل جنت کا ذکر ہوگا وہاں اہل دوزخ کا ہوگا، جہاں ایمان والوں کی بات ہوگی وہاں کافروں کی بھی بات ہوگی۔ تو پھر آگے فرمایا مگر وہ جو ایمان لائے، یعنی تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا۔ کون؟ یعنی کہ جو اللہ کا بندہ ہونے میں راضی ہے، فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب پورا اجر کیا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ پورا اجر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو دوسرے لوگوں کی شفاعت کا شرف عطا فرمائے گا اور انہیں خود جنت عطا فرمائے گا، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ نیکوکار مومنوں کو جو زیادہ اجر کی یہاں بشارت دی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی، یعنی کہ جو نیک لوگ تھے ان نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں کسی دوسرے نے کوئی نیک کام کیا تھا، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو وضو کرایا تھا یا کسی نے کسی کے لیے کچھ بھلائی کا کام کیا تھا، کوئی بھی نیکی کی تھی، تو وہ نیک لوگ اس نیکی کے بدلے میں ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ انہیں زیادہ اجر دیا جائے گا کہ ان کی تو بخشش ہوگی، مگر انہیں ایک کوٹا دیا جائے گا کہ وہ لوگ جن کی شفاعت کریں گے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ان کا اجر یہ ہے، یعنی یہاں جو کہا گیا کہ اللہ ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، تو ان کا اجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل سے جو ان کو زیادہ اجر دے گا، یعنی کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو زیادہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی تھی۔ تو ایک اجر تو یہ ہے کہ ان کے نیک کام کا پورا بدلہ جنت ہے، مگر اور زیادہ اللہ اپنے فضل سے یہ عطا فرمائے گا کہ پھر وہ لوگ جن کی شفاعت کریں گے دنیا میں بھلائی ان کے ساتھ جن لوگوں نے کی تھی، تو ان کی بھی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کو بھی اللہ ان کے شفاعت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو ہے فرما بردار بندوں کی بات، مگر قرآن کا اسلوب پہلے کہا نا کہ جہاں نیک لوگوں کی بات ہوگی وہاں برے کی بھی بات کی جائے گی، جہاں اہل جنت کا ذکر ہوگا وہاں اہل دوزخ کا بھی ہوگا، کیونکہ چیزیں جو ہے نا ایک اصول ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، کہ چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی طہارت اور پاکیزگی کو سمجھانے کے لیے ناپاکی اور نجاست کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ دین کا اجالا تبھی سمجھ میں آئے گا جس نے رات کا اندھیرا دیکھا ہوگا۔ تو چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، دین وہ ہے جس میں رات کا اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو چیزوں کو سمجھانے کے لیے اپنی اپوزٹ اس کے مد مقابل کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے اللہ نے کہا مگر وہ لوگ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا، یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں یا بندگی کرنے میں یا اس کے احکام پر عمل کرنے میں یا تکبر کیا تھا یا نفرت، تو انہیں دردناک اللہ رب العزت سزا دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ تو جہاں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا تو اسے اللہ جنت دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا تو پھر ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔